یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں گو کہ سیاسی حوالے سے اس پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے، لیکن سیاست زیادہ نہیں ہوگی، تعلق ان کا سیاست سے ضرور ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں خصوصی طور پر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے جن نمائندوں کو، ان کی شخصیت ہے کیا، کہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے اس علاقے سے، ان کی اپنی تعلیم کیا ہے، اور جب وہ سیاست میں آئے ہیں تو پاکستان کی جو باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں دی گئی ہے وہ اس پر کس طرح سے پورا اتر رہے ہیں۔ سو جناب، ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، شمشیر علی خان مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں اور حلقہ ان کا بنتا ہے NA 189 راجن پور، پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے مذہبی امور، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں۔ بہت شکریہ جی۔ سو جناب شمشیر صاحب، کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم ریڈیو پاکستان تشریف لائے ہیں اور ہماری اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے اعزاز بخشا ہے، تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو سیاسی سفر رہا ہے وہ کیا تھا، کیسے شروع ہوا، آپ کیسے سیاست کی طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی تواسط سے آپ نے یہ اعزاز دیا کہ آج میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے حلقے، اپنے ملک کے، اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، میری فیملی جو ہے وہ بیسیکلی پولیٹکس میں لاسٹ 50 ایئر سے جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 50 ایئر سے پولیٹکس میں گورنمنٹ پارٹی میں رول کر رہی ہے یا اقتدار میں نہیں۔ فیوڈلزم ہمارے ایریا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی ساؤتھ بلوچستان، انٹیریئر سندھ کا جی۔ تو ہم نے ہمیشہ اینٹی فیوڈل پولیٹکس کی، ود ان دا فیملی، سیم فیملی تھی، لیکن جو ہمارا اوپوننٹ گروپ ہے انہوں نے ہمیشہ سرداری نظام اور وڈیرانہ نظام، جاگیردارانہ نظام کی پولیٹکس کی ہے۔ ووٹ انہیں اس طرح ملتے تھے کہ ان کے مینیجرز جاتے تھے کہ سردار کا ووٹ ہے، کل آپ لوگوں نے آ کے ووٹ دینے۔ ایک سردار کرسی پہ بیٹھتا تھا، باقی جو قوم تھی اس میں سفید ریش بھی تھے تو وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ اچھا، یہ کلچر آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے ہمارے رجحان شہر میں اور اس خطے میں صرف ہماری ٹرائب نہیں بلکہ جتنی بھی ٹرائبز تھیں وہاں پہ جی، ان سب میں یہی سسٹم رائج تھا۔ اچھا، ہم نے ہمارے بزرگوں نے اس سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے۔ وہ جن کے مینیجر پرچی کا کہتے تھے وہ سردار لوگوں کے در در پہ جاتے تھے، لوگ آج انہیں جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ کچھ بھی کسی کا نہیں کر سکتے۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، اور اس طرح ہم ہماری تیسری نسل جو ہے وہ، میں تیسری نسل میں ہوں، میرے دادا نے اسٹارٹ کیا، اچھا، اور اس سٹریس کی وجہ سے ہماری جو فیملی ہے وہ، ہم مشہور ہیں کہ ہم 50 ایئرز والے ہیں، اچھا، کہ ہماری 50 ایئرز میں تقریباً ہر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 60 بہت کم کراس کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیونکہ سٹریس والی لائف ہوتی ہے دیہاتوں کی، اور پولیٹیکل لائف بھی بڑی سٹریس والی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور آج الحمدللہ میں جہاں بیٹھا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ بہت کم میرا خیال ہے کہ ان موضوعات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست ہے تو مشکل کام ہے، تو آپ نے جس طرح بتایا آپ کے 4 فادرز آئے اس میں، آپ کے دادا سے یہ سٹارٹ ہوا، آپ کس کے ویژن سے پولیٹکس میں متاثر ہو کر آئے؟ مطلب آپ کے باپ دادا کی تو ہے ایک جدوجہد، آپ کس طرح، کیا ویژن کیا لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارا سٹارٹ ہے وہ بیسیکلی تو ناخدائی کے خلاف تھا۔ اچھا، ویژن بھی یہی تھا کہ انسان جو بھی پیدا ہوئے وہ برابر پیدا ہوئے۔ بالکل، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، پتہ نہیں کل ہوں گے کل نہیں ہوں گے، اس کے بعد اس دنیا کا آگے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو تکبر یا ناخدائی ہے بیسکلی تو وہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، جی، میں تو سمجھتا ہوں قائد اعظم صاحب، وہ ان سے بڑا لیڈر آج تک خطے میں پیدا نہیں ہوا۔ بے شک، انہوں نے بغیر گولی کے اور بغیر کسی جنگ کے یہ ملک بنا دیے۔
چاہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اس ملک کو جتنا عرصہ ہوا ہے وہ محنت انہوں نے جو کی, جس ویژن کے ساتھ اور جس سمجھداری کے ساتھ یہ ملک بنایا, ملک چلا ہم سے, ہمارے تو لوگوں سے ملک چل نہیں رہا, انہوں نے آپ کو ملک بنا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا لیڈر اس خطے میں کوئی بھی نہیں ہے. ان کے ویژن سے آپ بہت زیادہ بہت متاثر ہیں. زیادہ جی. تھوڑا سا یہ جو ان تکلیفات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا جن جی. مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں, جی. آپ کا علاقہ پسماندہ علاقوں میں شامل ہوتا ہے, جی. تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جان سکیں کہ وہ علاقہ ہے کیسا, تعلیم کے اعتبار سے, صحت کی سہولیات کے اعتبار سے. جی, ہم ابھی بہت پیچھے ہم. ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پنجاب کے اور خطے ہیں. اب ہمارے پیرل رحیم یار خان ڈسٹرکٹ, اچھا, اس سے ہم میرا خیال ہے ابھی 100 سال پیچھے ہیں. 7 بلوچستان ہے, وہ پھر 100 سال ہم سے پیچھے ہے. اچھا, پوزیشن جی ہے. اچھا, یہ اب گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے, جو فنڈز دیتے ہیں وہ فنڈز جو ہیں ہر خطے کو برابر دینے چاہیے. ہاں, اگر کوئی خطہ پیچھے رہ گیا تو اس کا حق زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں. اب اس وقت رجحان میں یا راجن پور میں نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی بہت بڑا کوئی ہاسپٹل ہے. دیکھیں 76 سال گزر گئے ہیں, اور کتنا عرصہ چاہیے, کتنا وقت چاہیے کہ ان علاقوں کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ اس میں کوئی فرد واحد نہ یہ کام کر سکتا ہے. اس میں اسٹیٹ مکمل طور پہ اگر ساتھ دے گی, اور یہی بات ہم اپنے قائدین سے بھی کرتے ہیں کہ اس طرف بھی اب توجہ دیں, دیہاتوں کی طرف بھی توجہ دیں. صحیح. جی. سوشل میڈیا بڑا اب کامن ہے پاکستان میں. ایک سروے کے مطابق 19 کروڑ سے زائد سیل فون استعمال کرتا ہے پاکستان. جی. اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, ظاہر ہے ان فون کے جو یوزرز ہیں ان تک بھی اب بہت ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں. جی. تو آپ کے جو علاقہ ہے یا ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ ایریاز جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو کچھ آپ کو تبدیلی وہاں محسوس ہوئی کہ لوگ, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ وہ جو ایک فیوڈل سسٹم تھا اس کو ہی آپ نے ختم کرنے اور جمہوریت کا جو صحیح حسن ہے اس کو لانے کے لیے آپ لوگوں نے جدوجہد کی, تو اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی وہاں پر آگاہی اور شعور آیا ہے لوگوں میں؟ بہت زیادہ. اچھا. اس وقت آپ پورے پاکستان کو دیکھ رہی ہیں, بلکہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ ڈھکا چھپا ہے نہیں. جی. نوجوان بچے وہ آج کل انہیں پتہ ہے کہ اب جیسے یہ براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کچھ ہی لمحے بعد ہمارے خطے کے ہر موبائل دیکھنے والے فیس بک یوزر تک پہنچ جانی ہے. بالکل. چاہے وہ میرے فیور میں کچھ لکھے, چاہے میرے خلاف کچھ لکھے, لیکن اس کی ایکسیس ہے. تو یہ چیز جو ہے اس سے فائدہ ہے, ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ذہن کھلے گا, آپ چیزوں تک آپ کی ایکسیس بڑھے گی, آپ دیکھیں گے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت نیگیٹیوٹی آتی ہے, وہ وقت کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک. ابھی آپ کا جو موجودہ عہدہ ہے اس پر تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے قبل کیونکہ ابھی آپ نے تعلیم کے شعبے کی اور صحت کے حوالے سے جو آپ کے علاقے کے اندر ہے, لوگوں سے ڈیفینیٹلی لوگوں نے آپ پہ اعتبار کیا, آپ پہ اعتماد کیا, آپ کو ووٹ دیا. تو ابھی آپ کیا علاقہ کے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کیا تعلیم میں یہ یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پر یا اچھے بڑے کالجز نہیں ہیں, تو کچھ آپ اس چیز کے حوالے سے کر رہے ہیں کام؟ دیکھیں لاسٹ میرے بھائی جو ہیں وہ MPA تھے. اچھا. تو ہمارا ایک دانش سکول اپروو ہوا رجحان میں, فار اینی ریزن اس کو شفٹ کر دیا گیا فاضل پر. پھر وہاں پہ ہمیں انہوں نے سینٹر آف ایکسیلنس کے 2 سکول دیے جس کی مالیت اس وقت کے حساب سے 70 کروڑ روپے بنتی تھی. جو اس وقت بوائز اینڈ گرلز 2 وہاں پہ ہیں, انگلش میڈیم سکولز ہیں. رجحان چھوٹا سا, ویسے تو تحصیل ہے لیکن چھوٹا سا ایک قصبہ ہی ہے. جی. الحمدللہ ابھی بھی یونیورسٹی کے لیے جو ہے کامسیٹ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, اور وہ فائل پروسیس میں بھی ہے, اور ہماری یونیورسٹی خواجہ فرید یونیورسٹی بھی وہاں کے لیے کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی جیسے ملکی حالات اور فائنانشیل کنڈیشنز ہیں, ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں اس پہ توجہ دیں گے, کیونکہ کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی خطہ اس وقت تک نہیں ڈیولپ ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس میں تعلیمی شعور نہ آ جائے. بالکل. تعلیمی شعور, انسان جاہل اور پڑھے لکھے میں انسان میں فرق ہی صرف تعلیم ہے. جی, اگر تعلیم دیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی, نہیں دیں گے
تو وہاں کلشن کوف کلچر آ جائے گا جو آلریڈی آیا ہوا ہے، وہ مزید بڑھ جائے گا. تو پھر تو ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے ہی چلے جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا، ویژن تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تعلیم کے حوالے سے، خصوصی طور پر جو ابھی آپ اپنی گفتگو میں ذکر کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جو آپ کو یہاں پہ بھی ذمہ داری دی گئی وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں مذہبی امور کے، اور مذہب کے حوالے سے آج کل جو ہم مختلف ڈیبیٹس بھی سنتے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر ذرا تھوڑا شدت پسندی سے ان کو نکال کر کہ کوئی سخت موقف فوراً سے قائم کرنے رہنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا تحمل مزاجی اور تھوڑا سا ایک کہنا چاہیے کہ ایک دم ریئیکشن نہ دے دیں. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری مذہبی ہم آہنگی، ایک دوسرے کو اسپیس دینا، اس کی باتوں کو سننا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی باتوں کو سننا، تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، مذہب ہمارا تو واضح ہے، اس میں سختی اور انتہا پسندی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ اس کو انتہا پسندی کا کانسیپٹ لے کے آئیں گی تو وہ اس مذہب کا حصہ نہیں ہے. بالکل. دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، دین محمدی کا بھی حصہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا جنہوں نے پھینکا ہے ان کے بھی پوچھنے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریزن ہے یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. اس کے لیے ہمیں کام کرنے سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اس کو کورسز، چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے اسکول ہو، اس قسم کے دیں کہ ان چیزوں سے، نفرتوں سے، کیونکہ نفرت سے ہی آپ نفرت کریں تو ٹھیک ہے، ادروائز معاشرے میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ عام ہے، اور نوجوان وہاں پر آ کر ایک دم سے، جیسے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا، ایک دم سے رائے قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چل سو چل والا جو سلسلہ ہے وہ چل جاتا ہے. اور خصوصی طور میں یہ پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی، جو ریسنٹ بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے. تو آپ کی اپروچ کیا ہے؟ آپ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح اگر کوئی ایک ایسا پولیٹیکل چاہے ایشو آ جاتا ہے، کیسے ریئیکٹ کریں؟ وہ ہمارا معاشرہ فرسٹریشن کا شکار ہے. بیسکلی نوجوان اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں. ان کے گھر کے ماحول میں اس وقت جو ان کے مالی حالات ہیں، وہ اس کا امپیکٹ ان کی لائف پہ بہت پڑ رہا ہے. ہمارا جو پورا ملک ہے وہ آلریڈی اوور لوڈڈ ہے مہنگائی کے حساب سے. لیکن ٹھنڈے کمروں میں جو ہمارے افسران بیٹھے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے. وہ اوور برڈن کر رہے ہیں. واپڈا آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں اس کے بلنگ. اب جس انداز میں وہ جا رہا ہے، کل کو کوئی بلیک منی والا ہی بجلی چلا سکتا ہے، کوئی اور نہیں چلا. یہ میں گورنمنٹ پارٹی ہوں، لیکن لوگوں کی جو پوزیشن ہے، لوگوں کی جو باتیں ہیں، وہ اگر ہم اپنی لیڈرشپ تک یا اس کو نہیں انہیں پہنچائیں گے، یا ان کو ہم بس پیمپر کر کے رکھیں گے، تو پھر تو ہمارے لیے بھی نقصان ہے، اور ہمارا ملک کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہی ہوتا رہے گا. جیسے 76 سال ویسٹ ہوئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے ہمسائے گیری میں دیکھ لیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی کہیں پہنچ گئے ہیں. تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ پانی اپنا ہے، جنگل اپنا ہے، موسم 4 موسم ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. منرل سے یہ ملک بھرا ہوا ہے. سونے کے پہاڑ جہاں پہ ہیں، تانبے کے پہاڑ جہاں پہ ہیں، گیس جہاں پہ ہے، سمندر 700 کلومیٹر کوسٹل بیلٹ ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک جو چلا رہے ہیں ادھر کچھ پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ لوگ کچھ بیٹھ کے عمل کرتے ہیں، کچھ ڈیسیجنز لینا؟ کیونکہ دیکھیں، جن ممالک کی آپ نے بات کی، آپ کوریا کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، چائنا تو آلریڈی اس ریس میں بہت آگے ہے. وہاں پر ٹیکنالوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لوگ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ مجھے اس چیز کو کہتے ہوئے تھوڑا سا اچھا نہیں بھی لگ رہا. ہمارا انویسٹر جو ہے وہ زمینوں پہ ہی آج تک انویسٹ کر رہا ہے. ان کو کبھی یہ اویئرنیس نہیں دی گئی کہ وہ ٹیکنالوجی کے اندر آ کر انویسٹ کریں. جتنا پلاٹ بیچنے کے بعد ان کو جو تھوڑے بہت لاکھوں کا فائدہ ہوگا، وہ ڈالرز کے اندر اتنے کما سکتے ہیں. تو یہ ویژن ہماری عوام کو تک یہ کیسے دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا رول وہی ہے ٹیکسیشن کا. اچھا. جو بھی چیز گرو کر رہی ہوتی ہے اس پہ بابو ٹیکس لگا دیتے ہیں، پھر انویسٹر وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. جی. ٹیکس فری ایریاز بنائے جائیں، ٹیکس فری زون بنائے جائیں. ایک دفعہ اس ملک کو کھڑا تو کریں.
جب یہ ملک کھڑا ہو جائے گا جتنی مرضی آپ ٹیکس لیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہماری گورنمنٹ نے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگایا ہے, دیکھیں جی اس سے بہت ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آج 5 مرلے کا گھر ایک سفید پوش آدمی نہیں خرید سکتا. بالکل بھی نہیں خرید سکتا. وجہ کیا ہے کہ اس میں انویسٹر آ گیا تھا. ایک چیز, ہم صبح اٹھتے تھے 1 لاکھ کا مرلہ تھا, دوسرے دن پتہ لگتا جی آج 1.5 لاکھ کا ہو گیا, 4 دن کے بعد پتہ لگتا تھا یہ 2 لاکھ کا ہو گیا. جی پتہ نہیں وہاں سے سونا نکلتا تھا, تیل نکلتا تھا, بیسکلی مس مینیج ہو رہی تھی. اس پہ ٹیکسیشن بڑا ضروری تھا تاکہ اب یہ پیسہ انڈسٹری کی طرف جائے. اب انڈسٹری کی طرف اس وقت جائے گا, اب انڈسٹری کو جو ہے وہاں کے لیے بھی لوگوں کے لیے مسائل کم کیے جائیں. انڈسٹری چل جائے گی. کون نہیں کمانا چاہتا جی, کون نہیں پیسہ لگانا چاہتا, بجائے کہ ہمارا پیسہ نکل کے کسی اور ملک میں جائے وہ یہیں پہ لگنا چاہیے. بالکل. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا, آپ کی سنس پچھلے 2-3 سال سے کافی اچھے انتظامات حج کے حوالے سے ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کا پوری منسٹری جو ہے وہ بڑی مبارکباد کی مستحق ہے. سب سے پہلے تو یہ کیونکہ ریڈیو پاکستان ہمیشہ سے بڑا کلوزلی جو ہے وہ مذہبی امور کی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو ہمیں فوری جو ہے وہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا جو انتظامات کیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس یہ اتنا ذمہ داری والا عہدہ ہے, تو کچھ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جو آگے حج اب نیکسٹ ہے اس میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں, کیا کوئی نئی چیزیں مزید فیسلٹیز ان کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ اس میں اس دفعہ جو حج پالیسی ابھی اپروو ہونی ہے جی, اس میں یہ ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ جو سرکاری ہمارا حج ہوگا اس میں 3 ٹائم کا کھانا بھی اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ مرکزیہ میں بلڈنگز ہوں ہماری ساری سینٹرل ایریا میں. پہلے دور دور ہوتی تھیں, اب کچھ عرصے سے جو ہے اس چیز پہ بات ہو رہی ہے اور ہو بھی رہے. لاسٹ آپ دیکھیں کہ سارا سینٹرل ایریاز میں ہم نے بلڈنگز خریدی, کیونکہ حج نام ہے مشقت کا, پھر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. حج میں نے خود 3 حج کیے ہیں, حج کوئی ایزی چیز نہیں ہے. آپ جتنا بھی اس کو اس پہ لگا لیں پھر بھی اس میں مشقت کا جو ہے وہ چیپٹر رہتا ہی رہتا ہے جی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ فیسیلیٹیشن ہو سکے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک. پارٹی کا یہ تھا کہ آپ کو مذہبی امور کے حوالے سے جو ہے یہ ذمہ داری سونپنی ہے, یا آپ نے خود بھی اپنا کوئی انٹرسٹ شو کیا تھا؟ کوئی 3-4 آپشنز تھیں. اچھا. تو میں نے تو خود یہ چوز کیا. چلیے زبردست. اور ہم چاہیں گے کہ جو ویژن آپ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے عمل درآمد کر سکیں. لاسٹ میں آپ کے, کیونکہ علاقے سے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے زیادہ بات کی, کیونکہ اس علاقے کے بارے میں بہت کم سننے میں ہمیں آتا ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے. تو آپ کے علاقے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر شکار جو ہے وہ لوگ بڑا ایک ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جائے, شکار کھیلنے کے حوالے سے کہا جائے, بہت لوگ اس طرف رخ کرتے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی آپ نے کچھ ایسے کہ یا ٹورزم بھی ہماری خراب نہ ہو اور جو ریئر اسپیشیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم تحفظ دے سکیں, تو کچھ اس حوالے سے بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیں ہماری طرف تلور کا شکار ہے جی, اور یو اے گورنمنٹ کے پاس شکار کا لائسنس ہے. کوئی 8 سال سے وہ لوگ بہت کم ہی آتے ہیں. اچھا. شکار بھی خاص نہیں ہو رہا. ان کے پاس اتنے زیادہ شکار گاہی ہیں کہ وہ کہیں جاتے ہیں کہیں نہیں جاتے, کبھی انہیں ٹائم ملتا ہے. صحیح. لیکن اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ شکار کا تحفظ ہوتا ہے, وہ ان کی اپنی سیکیورٹی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب ساتھ سیکیورٹی دیتی ہے ادھر. تلور کی وہاں نسل کشی بھی نہیں ہوتی. برڈز 300-400 برڈ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں سیزن میں اور تقریباً آلموسٹ سیفلی موو کرتے ہیں. اور ان کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہاں ہاسپٹل بنے ہمارے رجحان میں, انہوں نے یو اے گورنمنٹ نے دیے, واٹر سپلائی دیے, آپ کا کالج بوائز کالج دیے وہاں پہ انہوں نے دی. اور مزید ابھی بھی میری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ ہمیں جو ہے 2 ہمارے نئے واٹر سپلائی جو ہیں وہ سولر پہ کر کے ہمیں کنورٹ کر کے دے رہے ہیں, رجحان شہر اور شاہ والی کے جی. تو اس سے آنے سے ہمیں وہاں ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اور شکار گاہیں اور یہ پرندے بھی محفوظ ہیں. آپ کو خود بھی شوق ہے شکار کا؟ جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے. چلیے زبردست. چلیے بہت بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا اس پوڈ کاسٹ میں. کوئی لاسٹ میں پیغام دینا چاہے خصوصی طور پر نوجوانوں کو؟ میں یہی کہوں گا کہ
جلدی ہمت نہ ہاریں اور جلدی جذباتی نہ ہوں. یہ آزمائش کی گھڑی ہے, نکل جائے گی. آزمائشیں آتی رہتی ہیں. قومیں بنتی ٹوٹنے کے بعد ہیں, بنی بنائی قومیں آج تک نہیں آئیں. قومیں جب ٹوٹتی ہیں پھر قومیں بنتی ہیں, اور انشاءاللہ یہ قوم بنے گی. اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جو ہیں وہ ہماری طرف ہیں, تو ہمارے ملک کو کبھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح. بہت بہت شکریہ شمشیر علی خان مزاری صاحب, آپ تشریف لائے اس پوڈ کاسٹ میں, اور نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے بارے میں آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی, بلکہ جو خاص طور پر آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے مذہبی امور اور حج کے حوالے سے جو انتظامات آپ لوگ کر رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ نے کی بات. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ویل جناب, قوم کے اندر اگر صفوں میں اتحاد ہو تو میرا خیال ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی ہم اس ملک کے کام آ سکتے ہیں. صرف سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے. اگر صفوں میں اتحاد ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. صدف رانی کو دیجیے گا اس پوڈ کاسٹ سے اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.